جس طرح یہ او لیولز والے اور یہ ہوم اسکولنگ والے ہیں, مطلب ان کا سسٹم جو میں ان کی بات سن رہا ہوں تو مجھے وہ بڑا ایک جولی سا سسٹم لگ رہا ہے. موسٹ اسکول گوئنگ کڈس دے ڈونٹ ویک اپ فار فجر. اور سیکنڈلی جو کریٹیکل اسکلس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن ایک سرٹن لیول کی ہونی چاہیے, آپ کولیبریٹ کر سکو, ٹیم ورک اچھا کر سکو. تو کیا یہ سارے کریٹیکل اسکلس جو ہیں یہ آپ کو کہیں پہ تھوڑے سے ملے میٹریکولیشن میں؟ نو. ابھی میری سسٹر شی اسٹارٹڈ اے کینڈل میکنگ بزنس. اوکے, اینڈ ہاؤ اولڈ از شی؟ شی از 11 ایئرز اولڈ. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا پڑھنے کو, آپ نے اسکیجول میں لکھا ہوا ہے, یس, اسکول میں تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, تو اس وقت میں نے بالکل نو پریشر آرام سے کیا تھا. آخری 2 ہفتوں میں تھوڑا سا زیادہ وہ کیا تھا, لائک 3-4 آورس اے ڈے اس میں کیا تھا. یا اس کو آپ 3-4 آورس اے ڈے کو زیادہ کہہ رہے ہو؟ ہاں تھوڑا زیادہ. او یار پی لے یار, کچھ نہیں ہوتا, ایک مطلب یوں پف لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور وہ اسموکر بن گئے اور وہ پھر رنگز نکالتے تھے اسموک کر کے, ہو جو کہ بہت پیرنٹس مس آؤٹ کر دیتے ہیں. ابھی بچہ ہے, ابھی اس کو کیا پتا, ابھی اس کو کیا. تو what do you want to say to us Pakistanis who are so desperate to leave the country, اور آپ ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم بھاگ کے جانا چاہتے ہیں, وہ چھوڑ کے وہ کنٹریز پاکستان میں آئے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں اسکولز ایگزسٹ کرتے ہیں. ان پاکستان alone there are more than 300,000 schools, اور ان سبھی اسکولوں میں ڈفرینٹ اسکولنگ سسٹمس ہیں جو رائج ہیں. کچھ اسکولس آئی بی سسٹم پہ چلتے ہیں, کچھ اسکولس کیمبرج ایسوسیشن میں ہیں اور ان میں او لیولس اور اے لیولس پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح پاکستان میں ایک بہت بڑا سسٹم مدرسہ سسٹم ہے, اینڈ along with that we have chartered schools, پھر we have street schools and many other systems. ان سب اسکولس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے بہت زیادہ لوگوں کے لیے کہ وچ سسٹم ٹو آپٹ. اور ساتھ ہی ساتھ ویو سین کہ ریسنٹلی ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہوم اسکولنگ کا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب ہوم اسکولنگ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. ہوم اسکولنگ از لائک کہ آپ نے سارا سسٹم جو اسکول جس کو لے کے چلتا تھا, اب آپ وہ سارا سسٹم گھر میں لے آئے ہیں. اب آپ گھر میں رہتے ہوئے آپ نے گھر کو ہی درس کا بنا لیا ہے. ہماری اس پوڈکاسٹ کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ سوشل ایشوز کو ایک سوال کی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں, اینڈ وی ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم اپنے پینل کے تھرو ڈفرینٹ لوگوں کے تھرو ان سوالوں کے جو سولوشنز ہیں ان تک پہنچیں. اسی طرح آج کا جو سوال ہے وہ ہمارا ایک بچہ جو ایز پر اور فارمیٹ وہ آ کے پریزنٹ کرے گا, اور اس کے بعد ویل ڈائریکٹلی گو ٹو آور پینل. تو آج کا سوال, What works best, O levels, matric or homeschooling in Pakistan or globally? سو جیسے کہ آپ نے سوال میں سنا کہ ہم آج 3 ڈفرینٹ سسٹمس کو ایکسپلور کریں گے, جس میں وی ہیو او لیولس, میٹریکولیشن اینڈ ہوم اسکولنگ. انہی 3 اسکولنگ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے پاس 3 لوگ ہیں یہاں پہ. So I will ask them کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں, and we'll formally start our podcast then. السلام علیکم, I am محمد عبداللہ سعد and I am representing the matriculation system. السلام علیکم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. I welcome all of my panel members and my viewers on the social media with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shahzain and I am representing homeschooling. Thank you, Shazan. السلام علیکم, میرا نام سجل عبید ہے اور میں او لیول سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. Thank you so much guys. So formally starting with the podcast, initially I would like to know کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے سسٹم سے. عبداللہ, starting with you, what do you feel کہ میٹریکولیشن میں اوور آل اسٹارٹنگ فرام ارلی ایئرس میٹریکولیشن کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اٹ ایونچولی لیڈس ٹو ایکچولی میٹرک, اور اس میں پھر کیا چیزیں ہیں جو انسان کو کرنی پڑتی ہیں ان آرڈر ٹو ایکچولی کلیئر دا میٹریکولیشن سسٹم؟ اچھا, بیسیکلی میٹریکولیشن کا سسٹم ہے وہ بڑا سمپل ہے. اس میں آپ کا بچہ جو ہے وہ نرسری میں جاتا ہے, پھر پریپ 1 2 3 مطلب اس طرح ساری جو ہے کلاسز کو کرتا جاتا ہے, 1 by 1 پاس کرتا جاتا ہے, پاس آن کرتا ہے اور اگلی کلاس میں موو کرتا جاتا ہے. اینڈ اس میں جو ہے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بورڈ کی ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے آپ کے اندر بائی دا فرسٹ ڈے آف اسکول کے. بورڈ بچپن سے تو یہی سمجھ آ رہا تھا کہ بورڈ کا پیپر ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بورڈ پہ جا کے لکھنا ہے کچھ, لیکن اس طرح ہوتا نہیں تھا. یہی ہے کہ بورڈ کی زیادہ تر ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اور اتنا کوئی وہ مشکل ہوتا نہیں ہے اگر آپ کو سب کچھ آتا ہو تو. تو میٹریکولیشن سمپل ہے, مطلب جو میٹریکولیشن سسٹم ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ بس آپ گئے ہو اور آپ کو اگر وہ جو بک میں لکھا ہوا ہے وہ سارا رٹا ہوا ہے یا آپ کے مائنڈ میں میمورائز ہے سب کچھ, تو آپ بس جا کے پیپر دے کے آ جاتے ہو اور وہ آپ کو مارکس دے دیتے ہیں. یہ میٹریکولیشن سمپل ہے, سمپل.
اوکے سجل آپ پلیز بتائیے گا کہ او لیول کا سسٹم کیسے ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ Okay, so if you're talking about the system O level strictly, but rather let's talk a little bit about the school جس میں O level exist کرتا ہے. وہ جو اسکول ہے اس میں جب بچے کو آپ فرسٹ گریڈ سے وہ ایک تو اس کی انگلش پالش کی جاتی ہے, اور وہ ایکچولی بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے پھر سارے سبجیکٹس انگلش میں ہوتے ہیں سوائے صرف اردو کے, کوئی اور سبجیکٹ اردو میں نہیں ہوتا پھر. تو او لیولس کیا کہتے ہیں, جس طرح میں نے پڑھا تھا اس میں تو بس آپ 9th میں شروع کرتے ہو, آپ کے سیکنڈ 9th to 11th او لیولس ایگزسٹ کرتا ہے. اب ڈفرینٹ اسکول میں ڈفرینٹ سسٹمس بھی ہیں, لوگ 8th گریڈ میں بھی شروع کرا دیتے ہوتے ہیں او لیولس اس کے کچھ سبجیکٹس, بٹ خیر وہ 9th گریڈ میں شروع کیا, پھر اس کے بعد آپ کے سیکنڈ ایئر میں آ کے پیپرز ہوتے ہیں کچھ سبجیکٹس کے, 2 یا 3 سبجیکٹس کے, اینڈ دین آپ 3rd ایئر میں جا کے باقی 6 سبجیکٹس کے پیپرز بھی دیتے ہو. سو بیسکلی دیٹ. سو تو جو ایگزام کا سسٹم ہوتا ہے ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ لیولس میں بیسکلی یو ہیو اے کوڈ ریگارڈنگ ٹو یور زون. پاکستان زون 4 میں آتا ہے. اوکے, زون 4 کا ایک کوڈ ہے, اس کوڈ کے مطابق وہ پیپر بناتے ہیں. اس پھر کیا کہتے ہیں, بس وہ ایک کمپلیٹلی جنرل پیپر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ زون نمبر. اس سارے زون میں وہ ایک پیپر چلتا ہے اس سبجیکٹ کے ریگارڈنگ. فار ایگزامپل زون 4 کے کسی بھی ایریا میں اسلامیات کا اگر پیپر ہو رہا ہے تو وہ ایک پیپر ہی پورے زون میں ہو. اور اسسمنٹ کا کرائٹیریا ہوتا ہے اسیسمنٹ وچ باڈی از رسپانسبل کہ وہ اسیس کرے گی اینڈ وہ پھر گریڈز وغیرہ دے گی؟ کیمبرج اٹ سیلف. آپ کے سارے پیپرس پھر کیمبرج کو جاتے ہیں واپس, اور وہاں سے چیک ہوتے ہیں, اس لیے ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم ٹو ریلیز ریزلٹس ایز ویل. اوکے, شاہزین رائٹ؟ Yes. شاہزین لائک بوتھ آف دیم جب ان سے بات ہوئی تو دے ٹاک اباؤٹ سسٹم. فرسٹلی آئی وانٹ ٹو نو کہ ہوم اسکولنگ میں بھی کوئی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے؟ Yes, I am doing IGCSE, which is O levels from Cambridge. اوکے, انٹرسٹنگ. تو ابھی میں نے مئی اینڈ جون میں ایگزامس دیے تھے ہسٹری کے اور انفارمیشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے. اوکے, So I study from private tutors from England and my tutors, and then we study. وہ ہوتا ہے then I go and give exams like اوکے. how تو just اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ ویئر ڈیڈ یو اسٹارٹ فرام, آپ کا جو ہوم اسکولنگ جرنی ہوتی ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, کیسے آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کرتے کرتے ایونچولی آبویسلی آئی نو اٹس این آپشن فار یو کہ آپ او لیولس کریں یا کسی اور سسٹم میں جائیں, تو یو چوز او لیولس. تو وہ کیا جرنی تھی آپ کی پوری ہوم اسکولنگ کی, اور اس کے بعد آپ کے او لیولس؟ I started when I was 5 years old. ہم نے تھوڑا بہت میرے ٹیوٹرز لگے, پھر then we started, میرے بیس بنی ادھر سے. Then when I was 11 in Malaysia میں نے اپنا پہلا او لیولس کا ایگزام دے دیا تھا. اوکے, Yes, maths کون سا کا. ایگزام دیا تھا آپ نے؟ Maths کا. اوکے. Yes. میں نے دیا تھا میتھس کا ایگزام ان 4 months, اور تیاری 4 months میں کی تھی, only studying 4 hours per week. اوکے, سجل آئی لائک ٹو نو کہ ڈز دس میک سینس ٹو یو کہ آپ لوگ اوبیسلی ایک سرٹن نارم ہے کہ او لیولس اتنی دیر میں ہوگا, اس ایج میں ہوگا, ہیئرنگ فرام اے 14-year kid کہ اس نے 11 سال کی عمر میں پہلے ایگزام دے دیا, لائک ڈز دیٹ ساؤنڈ میننگ فل, اور لائک ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ I think that's believable. اوکے, It's believable because کیا کہتے ہیں, مطلب یہ تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا اسپیشلی ان مائی اون اسکول کہ بچے کو سب کچھ نا مطلب ایک سلور پلیٹر پہ رکھ کے دے دیا جاتا ہے, اور وہ مطلب بہت اس کو ایزی رکھا جاتا ہے, اس کو مینٹلی چیلنج نہیں کرے, اور ایک دم سے 9th میں آ کے بس دس مچ سبجیکٹس اور اتنا سلیبس ہے, پھر آپ کو وہ سارا وہ ایک دم سے کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک آئی ویری مچ بلیو کہ بچہ آئی تھنک کیپیبل ہوتا ہے 11 to 12 years ایج تک. اوکے. شاہزین آپ سے میں مزید تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ ہوم اسکولنگ میں کیا ڈفرینٹ فیچرز ہوتے ہیں. آپ نے سنا میٹریکولیشن میں کیا فیچرز ہوتے ہیں, آپ اسکول جاتے ہو ریگولرلی, وہاں کلاسز اٹینڈ کرتے ہو, پھر آپ گریڈ وائز گریڈ 1 سے گریڈ 2 گریڈ 3 سے ایونچولی آپ میٹرک ایگزامس آتے ہو, اینڈ او لیولس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایونچولی آپ جیسے سجل نے بتایا کہ ایک دم 9th میں آ کے سارے ایگزامس آپ کو دینے پڑتے ہیں اینڈ آل. تو ہوم اسکولنگ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, لائک ڈیلی بیسس کی اگر آپ روٹین بتاؤ تو لائک وہ کیسے ڈفرینٹ ہے ان دو سسٹم سے؟ I wake up in فجر الحمد للہ, دین ادھر سے ہماری روٹین اسٹارٹ ہوتی ہے, قرآن, دین کلاسز ہوتی ہیں میری, ابھی انگلش کی چل رہی ہیں. I started at 5, ادھر سے سارا بیس بنتی ہے میتھس, انگلش, پھر آگے جا کے میتھس ہائر لیول کا تھوڑا سا, دین ہائر لیول, اور پھر جا کے IGCSE. اٹس ناٹ ایک دم, اٹس فرام بگننگ. اوکے, سو ہو ڈیسائڈس کہ آپ کی روٹین کیا ہوگی اور آپ کون سے سبجیکٹس پڑھ رہے ہوگے؟ مائی سیلف. اوکے. یس. اینڈ لائک ہاؤ ڈو یو فیل کانفیڈنٹ وائل یو ڈیسائڈنگ کہ میں اپنے لیے یہ چیز پریفر کرتا ہوں یا میں اس ایج میں یہ پڑھ سکتا ہوں؟ اس لیے آئی نو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان شاء اللہ وین آئی گرو اپ. تو آئی ہیو دیٹ ویژن کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اسلامک اسکالر, دین آئی وانٹ ٹو پریکٹس لا.
اوکے انٹرسٹنگ. جو تو میں نے ابھی میتھس کا دینا ہے انشاءاللہ, میتھس کا دے دیا ہے, اسلامیات کا دے دیا ہے, ہسٹری, ICT. آئی جسٹ ہیو انگلش لیفٹ. اوکے سو اکتوبر میں انشاءاللہ انگلش کا دے رہا ہوں. اوکے. شاذان, او لیولس میں میٹریکولیشن میں یوزلی آپ کو شاید او لیولس اے لیولس کرنے کے بعد بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہو. یو جسٹ 14 رائٹ؟ یس اور آپ کو 14 کی عمر میں آپ کو یو شور کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یس. سو یہ والی تھاٹ کہاں سے آئی؟ یہ شروع سے ہم وہ کرتے ہیں, آئی گو ٹو آفس, بابا کے آفس جاتا ہوں, تو سارا ہوتا ہے شروع سے یہ بنتا ہے سارا. کیا آپ کو یہ کسی نے کہا تھا کہ دس از دا آپشن دیٹ مائٹ سوٹ یو, یا آپ نے خود ڈیسائڈ کیا؟ اور اگر آپ نے خود ڈیسائڈ کیا تو کن چیزوں کی بیسس پہ یو کیم ٹو دس کنکلوژن کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ لا اس لیے میں نے چوز کی کہ دیکھیں آپ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ادھر مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے, سیریا میں, یمن میں, تو آئی وانٹ ٹو فائٹ فار دیم ان دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس انشاءاللہ. تو اس سے لا کا وہ ہوا تھا. اوکے, اٹ از ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. لائک آئی لائک ٹو ایکسپلور مور انشاءاللہ. عبداللہ, آپ کی طرف آتے ہیں. ایجوکیشن کو اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے کہ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے, تو اس میں اس لائک کہ ایک انسان کی اوور آل پرسنالٹی پر کام ہو رہا ہوتا ہے, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, اس کی اوبیسلی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, اکیڈمکس پہ کام ہو رہا ہے, پھر اس کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, اور اینڈ فائنلی اس کی اسپرچل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو کیا میٹریکولیشن میں آپ نے یہ فیل کیا کہ آپ کی ان ساری بینگس کو کیٹر کیا جا رہا تھا, آپ کی جو ڈفرینٹ گوشیاں آپ کی پرسنالٹی کے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے آپ کو کچھ ان پٹ مل رہا تھا؟ نہیں. شارٹ آنسر از اٹ دیٹ سمپل؟ جی اٹس دیٹ سمپل. کیونکہ جو جس طرح بھی میں نے ان کی بات سنی ہے تو ماشاء اللہ کافی کانفیڈنٹ ہیں. آئی لائک یور پرسنالٹی. تو ہمارا جو تھا وہ ذرا سسٹم ڈفرینٹ تھا, کیونکہ میں جو ہوں جن اسکولوں میں پڑھا ہوں تو ان میں یہ سین نہیں تھا کہ اتنا زیادہ کہ مطلب ادھر ان کا سیم فوکس سمپل یہ ہوتا تھا کہ بچہ بس جو ہے ہمارا جو ایک ٹیچر کا یہ بس گول ہوتا تھا کہ جو مجھے اسکول والوں نے یہ کوئی سلیبس دیا ہوا ہے یہ میں نے آ کے بچوں کو پڑھانا ہے, چاہے وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی کوشچن کرتا ہے تو اس کا کوشچن مطلب ختم. بس اگر اپنی بات کروں تو میں جو ہوں وہ شروع سے ہی کوشچن کرتا آتا ہوں. مطلب جب بھی کوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی تو آف کورس میرے دماغ میں کوشچن آتا ہے, اور باقی بچوں کی طرح میرے سے وہ کوشچن مارا نہیں جاتا. کیونکہ ٹیچر جب میں پوچھتا تھا کہ آپ بچوں کو سمجھ آ گئی ہے, جو کہ آئی تھنک آپ لوگوں کے سسٹم میں بھی پوچھتے ہوں گے کہ سمجھ آ گئی ہے, سب کہتے تھے یس سر یا یس میم. تو میں کہتا تھا میم مجھے کوشچن ہے یا سر مجھے کوشچن ہے. تو وہ دیور لائک کبھی کبھی وہ انوائے ہوتے تھے, وہ بس کہنے کی باتیں ہوتی تھی کہ آپ 100 بار پوچھیں تو میں آپ کو 100 بار بتاؤں گا. اس طرح نہیں ہوتا اصل میں. تو بندہ دوسری بار یا تیسری بار اگر سمجھ نہیں آتی تھی, کیونکہ ایکچولی انہوں نے بھی خود بھی اسی طرح ہی پڑھا ہوتا ہے, کیونکہ نہ کبھی انہوں نے خود کوشچن کیا ہوتا ہے ایکسٹرا. تو ظاہر سی بات ہے ان کو کہاں کنوے کرنا ہوتا ہے کہ اب بچہ جو پوچھ رہا ہے میں اس کا جواب دوں. وہ کچھ اور بتا رہے ہوتے تھے, پھر وہ وہاں سے ان کی گاڑی کہیں اور مڑ جاتی تھی. میں کہتا تھا ادھر یہ چیز میں پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے کائنڈلی اس کا آنسر کریں. تو پھر وہ ٹیچر ظاہر سی بات ہے انوائے ہوتا تھا, پھر وہ اس کا ایک میرے ساتھ وہ رائیولری چلنے لگ جاتی تھی ٹیچر کی. پھر وہ یہ سمجھتے تھے ٹیچرس کہ یہ بچہ کوشچن کر رہا ہے تو مطلب یہ کلاس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کر رہا ہے. مطلب اس طرح یہ سین ہوتے جو آپ یہ باتیں بتا رہے ہو, اس سے تو ڈیفینیٹلی ایک انسان کی پرسنالٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اور آپ کی جو اپنی سیلف ہوتا ہے, جو آپ کی انڈیویجولیٹی ہوتی ہے, دیٹ گیٹس کمپرومائز آئی بلیو. تو ڈو یو فیل کہ آپ کی انڈیویجولیٹی ان سارے سسٹم میں رہنے کے باوجود مینٹین رہی ہے, یا وہ کہیں کھو دیا آپ نے یہ سارے سسٹم میں؟ نہیں, الحمد للہ مجھے نا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ایک اسٹرانگ ول دی تھی, تو میں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا تھا خود سے ہی, اور میں اپنا نالج ایکسٹرا کرتا رہا تھا, خود سے اپنے آپ کو سیکھنا, مطلب اپنے بارے میں جاننا اور خود سے ہی ایکسٹرا نالج کنزیوم کرنا. لیکن جو اگر میں نارمل بندوں کی بات کروں تو ان کے اندر یہ چیز تھی کافی. مطلب اگر جو میرے سسٹم سے جو پڑھ کے نکلا ہے نا, مطلب جس طرح یہ او لیولز والے اور یہ ہوم اسکولنگ والے ہیں, مطلب ان کا سسٹم جو میں ان کی بات سن رہا ہوں تو مجھے وہ بڑا ایک جولی سا سسٹم لگ رہا ہے. ہمارا سسٹم تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا, مطلب اگر ڈنڈے والا سسٹم تھا. ہاں, تو اس طرح جو ہے نا بچے کے اوپر کافی چیزیں ہوتی تھی, وہ پھر اس کی مینٹیلٹی تھوڑی سی ڈسٹرب رہتی ہے, کچھ نہ کچھ ٹراما آ جاتے ہیں. کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے نا تو ہماری طرف چلتے تھے ڈنڈے اور مطلب مکے ٹیچرس کی طرف سے, تو اس طرح پھر بہت کچھ رہ جاتا ہے. مطلب وہ تو ابھی آ کے پتہ لگا نا کہ, تو پھر پتہ لگا ہے ابھی آ کے جب ایجوکیٹ کیا خود کو تو پھر پتہ لگا ہے کہ یار یہ کچھ وہ کرتے رہے ہیں, اور اس نے مطلب ایک ہماری مینٹیلٹی کو کتنا افیکٹ کیا ہے. لیکن وہ چیز اس ٹائم نہیں پتہ تھی. ظاہر سی بات ہے, مطلب وہی سسٹم ہے, وہی کہ ٹیچر آ رہا ہے پڑھا رہا ہے اور بس یاد کرو, یہ یہاں سے یہاں تک یاد کرو, میں 10 منٹ بعد سنوں گی یا سنوں گا, اور پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا, وہی آپ نے لکھ کے آ جانا ہے. باقی بات سن کے مجھے یاد لگا کہ 16 سال انسان لگاتا ہے اسکول میں پڑھنے کے لیے, اور پھر 16 سال لگاتا ہے اس کو لرن کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی.
سجل آپ سے بھی میرا سیم سوال ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ اپروچ کہ آپ کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اینڈ آل دی ادر ڈیولپمنٹس, تو کیا او لیولز میں آپ کو فیل ہوا کہ آپ کی ان ساری پرسنالٹیز کو, ان ساری چیزوں کو کیٹر کیا جا رہا ہے؟ اوکے, اکیڈیمکلی اسپیکنگ لائک I'll go point by point. اوکے یار, اکیڈیمکلی اسپیکنگ میرے خیال میں کافی اچھے طریقے سے کیٹر کیا جاتا تھا بچے کو, کیونکہ فرسٹلی او لیولز آئی تھنک یہ بھی جانتا ہوں کہ اٹس اے کنسیپچول بیسڈ سارا وہ, تو آپ ایک کانسیپٹ اگر لرن کرتے ہیں, فزکس ہو اکنامکس ہو, وہ یو ہیو ٹو بیسکلی اپلائی اٹ ان مینی ڈفرنٹ ویز, کیونکہ سوال آپ کو کہیں سے بھی دے دیتے ہیں وہ. تو فرسٹلی دیٹ آئی تھنک وہ آپ کو مینٹلی چیلنج کرتے تھے بیکاز ان کا پیپر پیٹرن ایسا ہوتا ہے وہ لیولس والوں کا. دین اوکے فزیکل اس میں تو او لیول تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے, اسپیشلی آئی تھنک دیٹ سارٹ آف ڈپینڈز آن دا اسکول ایز ویل. اسکول آپ کو کیا فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. ہمارا یہ سسٹم ہوتا تھا کہ گراؤنڈ یا کیا کہتے ہیں جو کورٹس ہوتے تھے موسٹلی لڑکوں کے پاس ہوتے تھے, کیونکہ ہماری ایک گرلز برانچ تھی, پھر ایک سائڈ پہ بوائز برانچ ہوتی تھی, تو وہ موسٹلی لڑکوں کے پاس ہوتے تھے, تو ہمیں تو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو اوپر سے ہمیں مفت پیریڈ چاہیے ہوتا تھا, بس اس میں نکل جاتے تھے مستی وغیرہ کرنے. اچھا, اینڈ دین ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹرا کریکولرز وچ ہیلپ یو بلڈ یور سوشل ایموشنل کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن ایبلٹیز, وہ بھی ہمارے اسکول نے ہمیں بہت پرووائڈ کی تھی. اسپیشلی میں تو لائک آئی تھنک 60-70% کریڈٹ میں اپنے اسکول کو دیتی ہوں, جو مجھے جس طریقے ڈیلی بیسس پہ لائک آپ کو کب اپارچونیٹیز مل رہی ہوتی تھی اور ملتی ڈیلی بیسس پہ I always had the principal's office open to do any events, to bring any opportunities to the school, to basically as long as it's a reasonable thing to do, they would not become a hurdle. They would actually cooperate a lot. ٹھیک ہے, تو پیپل مینجمنٹ اسکلز اینڈ ایوری تھنگ, اس لحاظ سے کمیونیکیشن تو مجھے بہت ہیلپ کی ہے میرے اسکول نے بلڈ کرنے میں. سو ود ان دا سسٹم لائک آپ کو اپرچونیٹی ملی, there was an opportunity and you availed it. Yes. But within the system باقی سب لوگ جن کے اندر یہ اسکل نہیں تھا کہ وہ انیشیٹ کر سکیں, وہ جا کے بات کر سکیں, ان کے لیے ان کی جو سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ان کے لیے کیا ان کو پھر ہمارے جیسے بندے کو پش کرنا پڑتا تھا نا. اوکے, میں نے جیسے فار ایگزامپل اے لیولز میں if we're talking about the Cambridge system as a whole, تو اے لیولز میں آ کے میں نے 2-3 میجر ایونٹس لیڈ کیے تھے, لیکن اس لحاظ سے آئی ہیڈ اے ٹیم آف اراؤنڈ 40 اسٹوڈنٹس انڈر می. تو وہ مطلب سارٹ آف میں نے اور میرے جو پیئرس تھے جو اوپر مطلب یو آن اے ہائر لیول, تو انہوں نے آ کے مطلب وی یوز ٹو پش ایوری ون اراؤنڈ اس ٹو ڈو تھنگس بیٹر, اینڈ ان اے وے وی گیو اے پیپل مینجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن اپرچونیٹی ٹو ایوری سنگل پرسن. ہم نے اپنے او اے لیولس میں تو خود بچوں کو پرووائڈ کی تھی. وہی نا وہ دے like our school let us take charge of the events as long as it was a reasonable thing to do. But once we took charge, we did everything on our own. تو اس لحاظ سے تو ہمیں بہت زیادہ ہمارے اسکول نے ہیلپ کی تھی. اسپرچولی اسپیکنگ اس لحاظ سے تو میرے گھر کے علاوہ مجھے نہیں, میرے اسکول نے تو بالکل ہیلپ نہیں کی. آئی یوز ٹو گو ٹو دس اکیڈمی, کیا کہتے ہیں, مجھے اسلامیات بہت مشکل لگتا تھا او لیولس کا, تو اس کے لیے میں نے وائی واز دیٹ سو, کیونکہ اس میں رٹا تھا. اوکے, یا بیکاز اس میں رٹا تھا, بیکاز اٹ واز ان کانسیپٹ بیس. کیونکہ فزکس ہو جائے, بایو ہو جائے, کیمسٹری ہو جائے, آپ نے ایک ڈیفینیشن لرن کرنی ہے, ایک آپ نے ایکسپیریمنٹ یا ایک کانسیپٹ لرن کرنا ہے, اس کا آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے اپلائی کرنا ہے. اسلامیات میں آپ کو ڈیٹ, ٹائم آف ایونٹس, نیمس, ایوری تھنگ. تو وہ بیسکلی اوپر سے ہمارے سوال بہت لمبے ہوتے ہیں اسلامیات کے پیپر کے, تو اٹ واز میرے لیے تو بہت مشکل ہو گیا تھا وہ, کیونکہ آئی آلسو ہیڈ دا سبجیکٹ پارک سیریز رائٹ نیکسٹ ٹو اٹ. اس کا پیپر میں نے 10th میں دینا تھا ساتھ ہی, اس کا بھی سیم سین ہوتا ہے, اس میں بھی بہت لمبے لمبے سوال ہوتے ہیں آپ کے لکھنے والے. تو اس لحاظ سے میں نے ایک اکیڈمی جوائن کی تھی. دیٹ اکیڈمی واز دی اونلی پلیس جہاں پہ مجھے تھوڑا بہت اسپرچوئل آئی تھنک گائیڈنس ملی تھی, بیکاز وہ ٹیچر ویسے تھے. یا بٹ ادر دین دیٹ ہمارے اسکول میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ ایموشنل ڈیولپمنٹ یا ایموشنل اسپیکٹ, اس میں یوزلی ایز فار ایز آئی نو گریڈس کا پریشر, اسائنمنٹس اینڈ اسٹف, دیٹ کریٹس اے لاٹ آف لائک ایموشنل بیگیج, اور بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے مینیج کرنا کہ اتنے زیادہ سبجیکٹس ہیں اور ان کو آپ اس طرح مینیج کرو کہ آپ کو اسٹریس بھی نہ ہو رہا ہو. تو آپ کے او لیولس کے سسٹم میں وہ اس کو اس کے لائک ہاؤ ڈڈ دیٹ ورک وہاں پہ آپ کے پاس؟ فرسٹ آف آل تو جو 2 سال میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں آپ کے سبجیکٹس, ٹھیک ہے, اینڈ دین اگین ایون ہم اسکول میں تھے, ہمارے بھی اسٹوڈنٹس کو پتا تھا کہ دے ہیو دی آپشن ٹو ڈو اٹ پرائیویٹلی. پرائیویٹلی تھرو این اکیڈمی اور پرسنل ٹیوٹرز, بیسکلی ہوم اسکولنگ دمسیلوز. تو کیا کہتے ہیں, اس لحاظ سے
کچھ بچوں نے وہ اپرچونیٹی بھی آپٹ کی جس میں وہ صرف 2 پیپر دیتے تھے, 2 پیپر مئی جون میں دیے, 2 اکتوبر نومبر میں دیے. کیمبرج کا سسٹم اس طرح تھوڑا سا فلیکسیبل ہے. پہلی بات. دوسری بات, سنس ہمارے 2 سال میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے پیپرز, تو جو صحیح رٹے والے سبجیکٹس تھے اسلام آباد پاک سیریز وہ ہم نے پہلے سال میں بتا دی تھی. اینڈ دین ایکچولی میں کووڈ والا بیچ ہوں جس نے 11th میں کووڈ والے پیپرز دیے تھے, وچ واز بیسکلی ہم نے اسائنمنٹس بھیجی تھی کیمبرج کو. اوکے اوکے. سو دیٹ واز اے لٹل ڈفرنٹ فار می. اس پہ میں اس طرح زیادہ نہیں بول سکتی, بٹ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں I think divide ہو جاتا اگر میں ہے. آپ کے ایکسپیرینس سے کنکلوڈ کروں کہ او لیولز میں جو کہ میٹریکولیشن میں آپ کو بہت زیادہ ایموشنل اسٹریس ہوتا ہے, لائک آپ کا ایک دن ہوتا ہے اور آپ کا سارا کچھ اسی کے اوپر اسٹیک. ایموشنل اسٹریس تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, ایک پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا فیوچر ڈیسائڈ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی. تو ایموشنل اینڈ لائک مینٹل اسٹریس تو کافی ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک اٹس سلائٹلی ڈفرنٹ فرام واٹ میٹریکولیشن سسٹم میں آپ کو اسٹریس ہوتا ہے. اٹس اے لٹل ڈفرنٹ. شاہزین, آئی ایم ویری لائک ایکسائٹیڈ ٹو ہیئر کہ آپ کا اس معاملے میں کیا اسٹانس ہے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ اپروچ اگین, کہ سوشل ڈیولپمنٹ, ایموشنل ڈیولپمنٹ, فزیکل ڈیولپمنٹ, اسپرچل ڈیولپمنٹ. ہوم اسکولنگ میں کیا یہ ساری آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ آپ ان سب کے اندر ڈیولپ ہو سکیں؟ یس, ملتی ہیں ساری. آپ اگر بات کریں اکیڈیمکس کی, ساری ملتی ہیں. آئی کین ڈیسائڈ میں نے کون سے سبجیکٹس کرنے ہیں. اٹس ناٹ لائک جیسے وہ بتائی تھی اسلامیات بھی کرنا ہے, پاک اسٹڈیز کرنی ہے, سارے سبجیکٹ کرنے ہیں. آئی ڈونٹ گیو پاک اسٹڈیز بھی نہیں کر رہا میں, سائنس بھی نہیں کر رہا, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دا سائنس فیلڈ. تو اگر آپ او لیولس کرو گے تو او لیولس میں کمپلسری کہ آپ نے کمپلسری نہیں ہے. اوکے جی, میں پرائیویٹ بھی کر رہا ہوں. سجل, آپ کو جو آپ کا اسکول تھا اس نے آپ کے لیے کمپلسری کیا تھا؟ انہوں نے سبجیکٹ کمبینیشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اوکے اوکے. اور آپ کے پاس فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. If you take a subject other than that, that's your 8th subject. Then there's a 9th subject. Then there's 11th subject. آپ پھر اس میں ایڈ آن کرتے جاتے ہیں. اوکے اوکے, پلیز شادان کنٹینیو کریں. تو میں نے میتھس آپ کو جیسے پہلے بتایا, میتھس دیا ہے, اسلامیات دیا ہے, ہسٹری اور آئی سی ٹی دیا ہے. تو ابھی انگلش رہتا ہے. دین ان شاء اللہ آئی ڈو اے لیولس نیکسٹ ایئر ان شاء اللہ. اوکے اوکے. تو ٹاکنگ اباؤٹ ادر اسپیکٹس, یہ تو اکیڈیمک ایسپیکٹ ہو گیا. جی. فزیکل ڈیولپمنٹ, ہاؤ ڈو یو بیلنس اٹ؟ جی, میں اسپورٹس آفس جاتا ہوں. آئی پلے ٹیبل ٹینس اے لاٹ. اوکے. اور پھر ابھی ہمارا سمر کیمپ چل رہا ہے ادھر F9 پارک میں. ادھر ہوتی ہے اسپورٹس, فٹ بال, سوئمنگ, آرچری, یہ ساری ہوتی ہیں. فور اسپورٹس کا بھی بہت اچھا وہ ہے فزیکل. ہم سائیکلنگ بھی کرتے ہیں آفٹر فجر اراؤنڈ جدھر ہم رہتے ہیں F8 میں. ادھر ہم نے پورا F8 سائیکلس پہ کر لیا ہے. اوکے, یس. انٹرسٹنگ. اور اسپرچل ڈیولپمنٹ والی سائڈ اسپیشل پہ جی ہے. ہم فجر کے بعد اٹھتے ہیں. جیسے موسٹ اسکول گوئنگ کڈس دے ڈونٹ ویک اپ فار فجر, دے ویک اپ, جو ان نے اسکول کو زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہوتی ہے, سو دے ویک اپ بفور اسکول اینڈ دین دے گو ٹو اسکول, دے مس فجر. تو الحمد للہ وی ویک اپ ان فجر. پھر قرآن ہوتا ہے. دین اسپریچل الحمد للہ بہت اچھی ہے. اوکے. رمضان روٹین بھی ہماری بہت اچھی ہے. ہماری مسجد ہے لوکل, ادھر ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں. سنس لاسٹ 3 years آئی ہیونٹ مسڈ اے تراویح. اور ادھر ہم نے اس دفعہ غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے عید کے راشن کے پیک کیا تھا سارا. سو ہمارا بہت اچھا وہ ہے. اوکے. سو آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے جہاں سے, کیونکہ ان آرڈر ٹو ڈو اینی تھنگ آپ کا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں. تو آپ نے وہ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا جہاں پہ آپ کی ہی طرح کے لوگ جو آپ کی طرح سوچتے ہیں, آپ کے والدین کی طرح سوچتے ہیں, وہی لوگ وہاں اس انوائرمنٹ میں بھی ہوں؟ نہیں, وہ تو نہیں ہوتے, لیکن اسکول گوئنگ میں آئی گاٹ فرینڈس, مسجد سے فرینڈس بنے ہیں بہت اچھے. تو ہم ادھر مسجد کے بھی فرینڈس ہیں اور بابا کے فرینڈس کے بھی ہیں. تو وہ ہے. اف یو آر ویکنگ اپ ایٹ فجر, تو آپ سوتے کتنے بجے ہو؟ دین وی ہیو اے نیپ ایٹ 10 o'clock. ساری اپنی پڑھائی کر کے پھر نیپ لیتے ہیں. پھر وی ویک اپ اراؤنڈ 1:30 فار ظہر. اوکے. اور رات کو کتنے بجے سوتے ہیں؟ رات کو اراؤنڈ 10:30. اور اگر گھر میں مہمان آئے ہوں کوئی تو پھر کیا کرتے ہو آپ؟ تو پھر جتنے بجے ہو جاتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہیں. اچھا. اور آپ کی پھر روٹین ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ تھوڑی ہوتی ہے, تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اٹھنے کے لیے, لیکن الحمد للہ اٹھ جاتے ہیں. ابھی آپ او لیولس دے رہے ہو, تو او لیولس میں آپ کو کیسے آپ اس کو لائک ہاؤ آر یو گوئنگ اباؤٹ اٹ؟ نہیں, پریشر گھر سے بھی بالکل نہیں ہے, اور مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے. فیلئر لیڈس ٹو سکسیس. اوکے. سو دس از دا تھنگ جو آپ کی زندگی کو ڈرائیو کرتی ہے. جی. اچھا, ان کا سوری فار کٹنگ یو, کہ ہر لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہوم اسکولنگ والے ہیں نا, یہ موجیں کر رہے ہیں. اور ٹاکنگ اباؤٹ مارکیٹ پریپریشن, اوبیسلی ہم سب نے ایونچولی وی آر اسٹرائیونگ کہ ہم لوگ اوبیسلی پرسنلی ڈیولپ کرنی ہے, بٹ اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف فار دا مارکیٹ. ہم نے جاننا ہے, ہم نے جابس کرنی ہے اینڈ اسٹف. سو عبداللہ, میں ایکسپیکٹ یہ کرو بھائی آپ اس میں بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیز نہیں بولنے والے ہیں. پازیٹیو ہوتا سر تو میں بولتا نا, پازیٹیو ہے ہی نہیں کچھ. تو میٹریکولیشن سسٹم میں ایکچولی بات یہ ہے نا کہ میرا بھی یہی تھا. میں سوال سوری کمپلیٹ کر لوں. آپ نے اپنے آپ کو جب آپ نے اس ساری سسٹم سے گزرے
تو آپ نے اپنے کو کتنا پریپیئرڈ فیل کیا کہ آپ مارکیٹ میں جا سکیں؟ سنس یو آر ورکنگ ٹو، تو آپ کو اندر کتنا فیل ہو کہ آپ کتنے پریپیئرڈ تھے وہاں پہ آگے کام کرنے کے لیے، اس لحاظ سے کہ آپ کو جو اسکل چاہیے تھا وہ اسکل کہ آپ کو سسٹم نے پارٹ کیا، اور سیکنڈلی جو کریٹیکل اسکل چاہیے ہوتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن ایک سرٹن لیول کی ہونی چاہیے، آپ کولیبوریٹ کر سکو، ٹیم ورک اچھا کر سکو. تو کیا یہ سارے کریٹیکل اسکلز جو ہیں یہ آپ کو کہیں پہ تھوڑے سے ملے میٹریکولیشن میں؟ نو. اوکے دیکھیں اس میں وہی والی بات ہے کہ ان کا جو میٹریکولیشن والے ہوتے ہیں ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ان کا فوکس صرف ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہمیں جو اسکول ٹیچر، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا وہ جو انہوں نے بات کی ابھی کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا ان کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی اچھا ٹیچر مل جائے نا، اور میں دعائیں کرتا تھا لٹرلی اللہ سے ہر نماز کے بعد کہ یا اللہ مجھے کوئی ٹیچر دے دے اچھا کہ جو مطلب مجھے سمجھ سکے نا، کیونکہ ٹیچرز مجھے جو مل رہے تھے نا وہ مطلب نہیں مجھے سمجھ پا رہے تھے کہ جو میں ان سے چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ میں بھی جو تھا کانسیپٹس کا بھوکھا تھا، وہ میں جاتا تھا نالج کے پیچھے. وہ لوگ آگے سے مجھے کہتے تھے کہ رٹا کرو، ہر بندہ یہی کر رہا ہے بیٹا آپ فیل ہو جاؤ گے یہ وہ، لیکن میں کہتا تھا نہیں یار جو میں ادھر سیکھنے آیا ہوں وہ میں سیکھ کے جاؤں گا. لیکن ان کو خود بیچاروں کو خود کچھ نہیں آتا تھا تو وہ مجھے کیا پڑھائیں گے. لیکن میں نے اس کے لیے دعا کی. مجھے 1-2 ٹیچرز ملے بھی ایسے، مجھے 8 کلاس میں ایک ٹیچر ملے، وہ بھی میں نے ایک جو میرے جو فرینڈ تھا اس کے بھائی تھے، وہ بھی ایک پرائیویٹ ٹویٹر کی طرح تھے، تو ان کے پاس میں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا. اور میں کہتا ہوں انہوں نے نا مطلب جو ابھی ان لوگوں نے مینشن کیا نا کہ اسپریچول اسپیکٹ اور کون سا تھا، سوشل اسپیکٹ، اسپریچول اسپیکٹ، سوشل اسپیکٹ اور ایموشنل اسپیکٹ. تو مطلب میں کہتا ہوں اس بندے نے نا سارا، اور اسپریچول اسپیکٹ، یہ سارے اسپیکٹ انہوں نے جو ہے وہ میرے کروا دیے تھے صرف 1-2 سال میں. حالانکہ میں ان کے پاس پڑھنے ہی جاتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ ساتھ ساتھ سب کچھ گائیڈ کرتے رہتے تھے. اور میں جب وہ اصل میں جو ہے وہ ہیومن اناٹمی پڑھ رہے تھے اس ٹائم، ابھی تو ماشاء اللہ وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، لیکن اس ٹائم میں جب دیکھتا تھا نا، میں نے بھی بایو رکھی ہوئی تھی 9th اور 10th میں، مجھے شوق تھا بڑا ہیومن اناٹمی کے بارے میں جاننے کا، ابھی بھی ہے، ابھی بھی جانتا ہوں. تو ان کی جو بکس تھی وہ تھی ایڈوانس لیول کی، میری بک جو تھی وہ تو ذرا کیونکہ بیسک لیول کی تھی نا، تو میں ان سے دیکھتا تھا، جو ان سے پوچھتا تھا، تو وہ ایک ٹاپک ہوتا تھا ہمارا ہیومن ایئر کا جیسے ٹاپک ہے نا، تو وہ اس کے اوپر ایک پیراگراف ہے. اب میں کہتا تھا یار یہ اس ایک پیراگراف میں ایک ہیومن ایئر، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا کمپلیکس بنایا ہے، تو یہ اس میں کیسے بیان کر دیا نا ان لوگوں نے، صرف کہ اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں تو یہ اور یہ بس جاؤ چھٹی کرو. تو اس طرح نہیں تھا. میں نے پھر جو ہے سر کے پاس جاتا تھا، میں ان کو کہتا تھا سر مجھے اس کو ذرا تھورلی سمجھائیں. پھر وہ مجھے ایک چیز اس اپنی اناٹمی کی بک سے سمجھاتے تھے، اور وہ مطلب مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ یار کہ مجھے نالج مل رہا ہے کسی بندے سے، کوالٹی نالج مل رہا ہے جو مجھے جب آپ کو واقعی نالج ملتا ہے تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جی کافی لوگوں کا نہیں ہو وہ، مطلب مجھے میرے کلاس میٹس بھی کہتے تھے یار تو چپ رہا کر یار، نہ کوشچن کیا کر، ایویں لمبی کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر کو جانے دیا کر بس، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنی موج مستی کریں اور جو بھی ہے. لیکن بس وہی تھا کہ انہوں نے میرا کافی گروتھ کروایا اس بات میں. اور مارکیٹ پلیس کا جو آپ نے کوشچن کیا، تو انجینئرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، MBA والے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور باقی ڈگریز والے بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ جو بالکل یہ جو ڈپینڈ کرتا ہے نا، وہ بندے کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود سے کیا کر رہا ہے. اگر وہ بالکل ہی ڈپینڈنٹ ہو جائے نا سسٹم پہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. ساری اسکل جو میں نے اپنے ابھی میرے پاس جو اسکلز ہیں نا وہ میں نے خود سیکھی ہیں، وہ سسٹم نے مجھے نہیں سکھائی، وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں 1980 کا. اگر آپ خود سوچیں نا، میں نے اب کمپیوٹر رکھی ہے، میں نے آگے جا کے کمپیوٹر رکھ لی تھی کیونکہ مجھے وہ پریشر اتنا آیا کہ آپ کمپیوٹر پڑھو نا، لڑکے کمپیوٹر پڑھتے ہیں. میں نے اصل میں ہیومن اناٹمی کو جاننا تھا، پریشر آیا میرے پہ کہ گھر والوں کی طرف سے اور ٹیچرس کی طرف سے کہ آپ وہ رکھو بیٹا، آپ پڑھ لو گے یہ وہ. میں نے کہا چلو رکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور وہ کمپیوٹر بھی ہمیں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں وہ 1980 کا، کہ یہ ماؤس ہوتا ہے تو اس کے 2 بٹن ہوتے ہیں، اس کے اوپر اسکرول ہوتا ہے ایک، مطلب کم ہو یار کہ تھوڑا ایڈوانس ہو. پھر پروگرامنگ کی طرف تھوڑا ہے، وہ بھی اتنا بیسک کے مطلب 1% آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کمپیوٹر کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، ماؤس وغیرہ اینڈ آل؟ یہ تو ان کو میں کہتا ہوں ایک دن میں آپ کو پتہ لگ جائے یار. وہ پوری کمپیوٹر کی بک جو ہے نا، وہ میں ایک بچے کو نا اگر میں ٹیچ کروانے جاؤں نا تو میں اس کو ایک دن میں نا وہ ساری ختم کروا دوں. ایک دن کیا بلکہ ایک پیریڈ، مطلب پوری بک گیو می این آور، میں اس کو سارا کچھ سکھا دوں گا کہ اس بک میں لکھا ہوا کیا ہے 9-10 کے بچے کو پریکٹیکلی. جی پریکٹیکلی. ایسے جی آپ کی طرف آتے ہیں، او لیولز اینڈ اے لیولز، وہ آپ کو سنس یو ٹو آر ورکنگ، آپ بھی ایک بزنس میں انوالوڈ ہیں، تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ بزنس میں یا کہ مارکیٹ میں چیزیں کیسے رن ہوتی ہیں. اینڈ کنیکٹنگ دیٹ ٹو یور ایکسپیرینسز، ایجوکیشنل ایکسپیرینسز، آپ کتنا پریپیئرڈ فیل کرتی تھی، یا ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی کمی رہ گئی تھی، وٹ ایور یو فیل؟ اوکے سو کمیونیکیشن اینڈ انالیٹیکل اسکلز وائز میں ڈیو ٹو دس ایکسٹرا کریکولرس اینڈ دین اگین پیپل مینجمنٹ میں نے بہت کیا ہے، تو اس لحاظ سے تو
مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لوگوں سے بات کرنے کا, لوگوں کو ہینڈل کرنے کا, یا مطلب کیا کہتے ہیں مینیجنگ اے سرٹن سچویشن یا اے سرٹن پروجیکٹ, اس کا مجھے کافی ایکسپیرینس بھی ہے اور مجھے وہ مطلب الحمد للہ کرنا آتا ہے. اب دوسری چیز بیسکلی کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ اٹ سیلف, بیکاز آئی جنرلی بلیو کہ ایون دو میں نے تو اے لیولس میں اکنامکس پڑھ لی تھی, بٹ آئی بلیو کہ بچے کو اکنامکس جیسا سبجیکٹ اینڈ دین گلوبل پرسپیکٹیو جیسا سبجیکٹ, دوز آر ٹو تھنگز دیٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ اس کی اسٹڈیز میں شروع سے ہی, بیکاز آئی تھنک دیٹ سم تھنگ دیٹ پریپیئرز یو فار دا مارکیٹ مور دین اینی تھنگ. اکنامکس سب کو آنی چاہیے مجھے تو لگتا ہے. تو کیا کہتے ہیں میں نے تو اکنامکس پڑھی تھی, تو اس لحاظ سے آئی سارٹ آف انڈرسٹینڈ ہاؤ گلوبلی اینڈ ہاؤ مطلب ایک چھوٹے شہر میں بھی کچھ ہوتا ہے وہ کیسے ایک بزنس کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی میں نے بزنس اکنامکس دونوں پڑھا تھا اے لیولس میں بزنس کو بہتر سمجھ سکتی ہوں اس لحاظ سے بھی. اینڈ دین جنرلی آئی تھنک مائی ایکسپیرینس ریلی ہیلپ می. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے سنس یو ور لائک آپ بہت ایکسٹرا ویگنٹلی ایکسٹرا کریکولم میں انوالو تھی, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ سیم ایکسپیرینس باقی سب کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی جب جائیں گے مارکیٹ میں ان کی بھی سیم وہ بھی سیم اوپینین رکھتے ہوں گے؟ دیٹ ایکچولی میں تھوڑا سا بلیو کرتی ہوں ان کی اپنی بھی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے ان دا سینس کہ مطلب آپ کو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے تو آپ اس کو اویل کیوں نہیں کر رہے. اوکے, میں تو اپنے ماں باپ سے بھی لڑ کے اور اپنے اسکول والوں سے بھی لڑ کے کچھ کروا لیتی تھی, ٹھیک ہے. تو جیسے فار ایگزامپل دیر واز دس ون ماڈل یو این, تو اس پہ یو گائز ڈونٹ نو وٹ ماڈل یو این از رائٹ؟ اچھا, سو بیسکلی یو نو دا یو این, Yes. you remember mentioned the International Court of Justice, so it's like a model of that جو different schools میں ہوتا ہے. so اچھا ہاں, تو بیسکلی اس کا جو تھا تو it was a تھوڑا ٹف ٹائم تھا. آئی تھنک پیپرس قریب آ رہے تھے, تو میں تو پرنسپل کے آفس میں جا کے رونا ڈال دیا کہ نہیں میں ڈیلیگیشن لے کے جاؤں گی. میں نے پھر 12 بچے اکٹھے کیے تھے, میں لے کے گئی تھی ان کو. تو کیا کہتے ہیں ایک تو بیچ میں سے بھی ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو دوسروں کو پش کرے, اینڈ دین اف دا کڈز آر ناٹ لوکنگ آؤٹ فار اپرچونیٹیز جو ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, تو وہ تو پھر تھوڑی سی ان کی اپنی غلطی ہے. ٹرو, میں وہ بلیو کرتی ہوں. شاہزین آپ نے یہ بتایا کہ آپ بھی اپنے جو ابو ان کے آفس میں جاتے رہتے ہیں, آپ بھی وہاں دیکھ رہے ہوگے کہ وہاں چیزیں کس طرح رن ہو رہی ہیں. کچھ لوگ اسکلفل ہوں گے, کچھ لوگ سرٹن مینیجریل پوزیشنس پہ ہوں گے اینڈ آل. تو آپ جب اپنی پورے ایک تعلیمی پروسیس کو دیکھتے ہو, آپ کتنا اچھا فیل کرتے ہو کہ ہاؤ پریپیئرڈ یو فیل کہ یار میں تو مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ میں بڑا اچھا پریپیئرڈ ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا؟ جی میں اچھا ہو رہا ہوں. ابھی میری سسٹر شی اسٹارٹیڈ اے کینڈل میکنگ بزنس. اوکے, اینڈ ہاؤ اولڈ از شی؟ شی از 11 ایئرز اولڈ. امیزنگ. تو وہ اس کی بھی ہیلپ کر رہا ہوں. شی ابھی اس نے کورس کیا تھا کینڈل میکنگ کورس, تو اس کے اندر میں نے 30 سلائڈ کی پریزنٹیشن اس کو بنا کے دی تھی ٹو پریزنٹ. اور میں بابا کے ساتھ بزنس ایونٹس میں جاتا ہوں. ہی ہیز اے سافٹ ویئر ہاؤس ادھر ہی F8 میں, تو ہی بزنس آئی ٹی ایونٹس اور سارا میں نے پروگرامنگ بھی سیکھی ہے. HTML بھی جو ابھی میں نے ICT کا ایگزام دیا اس کے اندر میں نے HTML بھی سیکھی ہے تھوڑی. اوکے, تو اس میں وہ کریکولم میں وہ بھی ہے HTML. اور میں راسبیری پائی ہے جس کے اوپر بندہ کوڈنگ کرتا ہے, تو میں نے وہ آفس میں وہ سیکھ رہا تھا لیکن ابھی اسٹاپ کر دیا. اوکے. اچھا, آپ آفس بھی جاتے ہو, آپ اپنی اکیڈیمکس بھی کر رہے ہو, آپ فزیکلی بھی انوالوڈ ہو ایک ایکٹیویٹی میں, سو ہاؤ ڈو یو بیلنس آل آف دس؟ اسکیجول بناتا ہوں میں. یس, اور آپ نے بتایا تھا آپ خود بناتے ہو. یس, یہ دس از مائی بک. اس کے اندر سارا اسکیجول لائک یہ دیکھے دس از ہاؤ آئی میک اسکیجولس. تو سارا ڈیٹ وائز واٹ آئی ہیو ٹو ڈو, سارا ٹاسک ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ پرائیورٹی, پھر ان کو پہلے کر کے پھر جو نہیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے. اچھا, اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا پڑھنے کو, آپ نے اسکیجول میں لکھا ہوا ہے, یس, اسکول میں تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, پھر میں نہیں کرتا. If I don't want, I don't. اوکے, سو آپ کو لگتا ہے موجیں کر رہے ہیں جب دل نہیں چاہتا دین آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب اسکیجول از ٹو سم ایکسٹینٹ ویری امپورٹنٹ آپ کو, مطلب اپنی زندگی میں ہے تو ہے امپورٹنٹ. یو نیڈ ٹو ہیو اے اسکیجول, ورنہ بندہ پورا بکھرا ہوا ہوتا ہے. یو آر اسکیٹرڈ ایوری ویئر, یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. پھر کبھی کبھی ہوتا ہے وین یو ڈونٹ وانٹ, پھر نہیں کرتا. اوکے, سو اس میں آپ کے پیرنٹس پہ کیا کرتے ہیں, ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ نہیں. اوکے, میں نے آئی وانٹ ٹو ایکسپلور مور کہ مطلب یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو, کوئی آپ کو پوچھ نہیں رہا, کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ بیکاز میں خود میٹریکولیشن میں, اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مطلب میں ایک دن بھی ایسا گزار دوں جس میں نے کچھ کیا نہیں ہے اور مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے. یہاں اسکول میں پوچھ لیتے تھے کہ آپ ہوم ورک نہیں لے کے, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, پھر گھر میں وہ جو تمہیں کام ملا تھا ہفتے پہلے وہ کیا نہیں کیا. سو آپ کو کیوں, مطلب آئی وانٹ ٹو نو مور کہ میری کلاسز تو ہوتی ہیں. ابھی میری انگلش کی کلاسز چل رہی ہیں ایوری ویک, تو اس کے اندر میں IGCSE کا انگلش پڑھ رہا ہوں.
تو اس میں میری کلاسز ہوتی ہیں, ہوم ورک بھی ملتا ہے اس میں, ٹیچر ہوم ورک دیتی ہے, پھر ایوری ویک چیک بھی ہوتی ہے. کبھی نہیں کیا ہوا تو کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, کبھی کبھی نہیں ہوتا. ہوم اسکولنگ میں بھی ایک دو ڈفرینٹ ماڈل ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک ماڈل ہے کہ وہ اسکول پورے اسکول کو شفٹ کر لیتے ہیں گھر کے اندر, آپ نے وہاں جو کریکولم فالو کرنا تھا اسکول میں وہ آپ سیم کریکولم گھر میں فالو کر رہے ہوتے ہو. پھر دوسرا ہوم اسکولنگ کا ماڈل ہے وہ فری پلے ماڈل ہے کہ دے ڈونٹ پش یو فار اینی تھنگ. وہ آپ اپنی نیچرل پیس کے مطابق, جس کو نیچرل لرننگ کہتے ہیں, آپ نیچرل لرننگ کے مطابق سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو, لائک ریئل لائف میں رہتے ہوئے. آپ کون سا والا ماڈل؟ نیچرل پیس. میں نیچرل پیس میں, جیسے جب میں آپ کو بتایا تھا 11 ایئرس اولڈ آئی جسٹ گیو مائی فرسٹ IGCSE ایگزام, تو اس وقت میں نے بالکل نو پریشر آرام سے کیا تھا. آخری 2 ہفتوں میں تھوڑا سا زیادہ وہ کیا تھا, لائک 3-4 hours a day اس میں کیا تھا. یا اس کو آپ 3-4 hours a day کو زیادہ کہہ رہے ہو؟ ہاں تھوڑا زیادہ. بالکل میں آپ کو بتایا نا, بالکل پریشر نہیں ہوتا. اوکے, پتہ ہے آئی تھنک کہ اس میں نا کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا بھی بڑا ہوتا ہے کہ پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں نا, ڈیفینیٹلی انہوں نے بچپن سے ہی اس کو اس طرح لگا لیا بچے کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہمارا بچپن سے کہ یہ کرو وہ کرو, اس طرح کرو اس طرح کرو, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, اس طرح پرسنالٹی رک جاتی ہے نا بچے کی, گروتھ رک جاتی ہے. اور آپ کے ایسے دوست ہیں جو اسکول جاتے ہیں؟ جی, تو ان سارے دوست جو میرے ہیں وہ سارے اسکول جاتے ہیں. ابھی ایک ہے میرا دوست, وہ اسکول جا رہا تھا, 8 میں جا رہا تھا, اینڈ ہی گیو IGCSE ایگزام, O level ایگزامس ود می, جسٹ بیکاز اس نے وہ آپ سے امپریس ہوا ہوگا. جی, اس نے اس کے ابو سے, اس نے ایک دن میں اسکول چھوڑا ہے. ایک دن اس کے ابو یونیفارم لینے جا رہے تھے اس کا, تو بابا کی بات ہوئی, بابا نے کہا کیوں لے رہے ہیں, کیوں اسکول میں ٹائم ضائع کروا رہے ہیں. تو اس نے نیکسٹ ڈے وہ میرے ساتھ جو کلاسز ہو رہی تھی وہ اس نے شروع کر دی. تو آپ کے جو باقی اسکول میں ان کے دوست ہیں, کیا وہ آپ کو کبھی کہتے نہیں کہ یار تم تو اسکول ہی نہیں جاتے, تمہیں یہ ایکسپیرینسز نہیں ہے, یا آپ کو کبھی خود فیل ہوتا ہو کہ ان کی باتیں سن کے یار یہ والا ایکسپیرینس تو میں ایز اے ہوم اسکولر نہیں کر سکتا؟ نہیں, کبھی ایسا فیل نہیں ہوا؟ نہیں. انٹرسٹنگ. کرتے رہو یار, سب کو بولو کہ چھوڑ دو اسکول. کہ جو بہن کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ جی, ایکسپیرینس واز ریئلی گڈ. میں نے 30 سلائڈس آپ کو جو بتایا تھا پریزنٹیشن بنائی, پھر شی پریزنٹیڈ اٹ. اس نے وہ گھر پہ 20 منٹس میں ساری پریزنٹیشن پڑھ لی تھی, لیکن کورس کے اندر اس نے 2 دن میں وہ ختم کی. اتنا کھینچا اس نے. اٹ واز 2 hours پر ڈے, سیٹرڈے سنڈیز کو. تو ابھی بھی چل رہا ہے انشاءاللہ, سیٹرڈے سنڈے کو ہے. ایگزیکٹلی کینڈل میکنگ. اوکے, شی لرن کینڈل میکنگ اور ناؤ شی از ٹیچنگ. اب اس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ناؤ شی از ٹیچنگ. اینڈ شی از 11. شی از 11, یس. اوکے, اور آپ اگر ایز این آؤٹ سائڈر آبزرو کرو تو ہاؤ ویل از شی ڈوئنگ؟ شی از ڈوئنگ ریئلی گڈ, ماشاء اللہ, فار ہر ایج ریئلی گڈ. اوکے, انٹرسٹنگ. ایک یوزلی ہم نے ٹرینڈ دیکھا سوسائٹی میں کہ جنرلی ہماری جو جنریشن ہے مورلٹی کے حساب سے وی ناٹ ڈوئنگ ویل, اور یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسکولز وہ ادارے ہیں جو کہ آپ کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تو کیا عبداللہ, کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہو کہ واقعی اسکول میں بچوں کی مورلٹی بہت خراب ہو رہی ہے؟ بالکل سر, کیونکہ میری خود جو مورالٹی ہے, مورالٹی تو نہیں کہیں گے, مورالٹی خراب نہیں ہونے دی میں نے اپنی, لیکن مطلب اسکولس کے ماحول نہیں ہیں آج کل کے, بہت زیادہ نا, کس طرح کہوں اب میں, لینگویج خراب ہوتی ہے, لینگویج خراب ہے بہت. مطلب لڑکے جو ہیں وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اگر کچھ گندا کہہ رہے ہیں, کچھ گندا سن رہے ہیں, تو دے ڈونٹ ایون کیئر کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے, اگلا بندہ کیا نہیں کہہ رہا. مطلب گالیاں لوگ اس طرح, وہ لڑکے اس طرح دے رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان کو منع کرو تو وہ پھر کہتے ہیں کہ او یار تو بڑا مولوی ہے, یہ وہ, اس طرح کر دیتے ہیں. مطلب یہ چیز بہت میں نے دیکھی ہے نا. میں نے پھر اس وجہ سے میرے کبھی بھی نا اسکول اور کالج میں جب تک رہا ہوں نہ ٹیچرس کے ساتھ بنتی تھی, نہ میری بچوں کے ساتھ بنتی تھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے سے نہیں برداشت ہوتا تھا کہ اگر میرے سامنے برا ہو رہا ہے اور میں جو ہوں وہ اس کو دل میں برا جانتا رہا ہوں, تو میں ان کو کہتا تھا یار کہ اس طرح نہ کرو, یہ غلط کر رہے ہو نا تم لوگ. تو دے ڈونٹ ایون کیئر کہ میں ان کو اگر حدیث بھی پیش کر رہا ہوں یا اگر میں ان کو کچھ اس طرح کی کوئی بات بھی بتا رہا ہوں, تو نہیں, وہ نہیں کیئر کرتے تھے. تو یہ چیز بڑی ہے کہ میں نے نوٹس کیا اسکولز میں بچپن سے ہی نا, پتہ نہیں وہ خود, مجھے تو یہ نہیں سمجھتا وہ بچے کہاں سے سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ پھر آگے وہ بچوں کو بتاتے ہیں, پھر بچے تو ظاہر سی بات ہے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سیکھنا ہے. اب وہ ٹیچر تو کچھ سکھا نہیں رہے, تو بچوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, تو پھر وہ ماحول بڑا خراب ہوتا ہے. اگر ماں باپ جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں تو بچے جو ہیں وہ, خاص طور پہ کالج کے لڑکے, وہ تو ڈرگس کی طرف, جو اگر ماں باپ جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں اپنے بچوں کا, تو وہ لڑکے جو ہیں وہ ڈرگس کی طرف بھی نکل جاتے ہیں. اور کالج میں میں نے اتنے لڑکے دیکھے ہیں جو ٹھیک ٹھاک آئے تھے کالج میں, شریف تھے بچے بالکل, لیکن میری آنکھوں کے سامنے, اینڈ دے اسٹارٹیڈ اسموکنگ آفٹر 6 months. اور مطلب ان کی کمپنی ایسی ہوگی نا کہ او یار پی لے یار, کچھ نہیں ہوتا, ایک مطلب یوں پف لگانے سے کچھ نہیں ہوتا.
اور وہ اسموکر بن گئے اور وہ پھر رنگز نکالتے تھے اسموک کر کے ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بن کول جاتی ہے وہ ہیں چیز. کہ ہم کول ہیں. سجل جی او لیولس کے انسٹیٹیوٹس میں کیسے حالات ہیں؟ اوکے سو ہمارا نا او لیولس سپریٹ ہوتے ہیں دین اے لیولس از کو, ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں او لیولس میں بھی آئی تھنک ایز لائک ایون ان آل گرل اسکول اتنے برے حالات نہیں ہوتے بیکاز اسپیشلی لائک لڑکیاں ہیں, مطلب ان دا سینس کہ مطلب اسموکنگ سے, بٹ آئی فیل لائک مورلی اسپیکنگ, ویلیو وائز, آئی تھنک کیریکٹر وائز بہت برے حالات ہیں کرنٹلی. تو بہت برے حالات ہیں. میرے بیچ کے آئی تھنک پھر بھی کچھ بہتر تھے بیکاز آئی لٹرلی میری چھوٹی بہن سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ اپنی کلاس کی حرکتیں یا کلاس کی باتیں بتاتی تھی. I was like, oh my god, my class was so much better than that. جس کا مطلب ہے کہ یہ 4 سال میں بہت بڑا شفٹ آ گیا جس میں اس کی کلاس میں آئی تھنک 15 بچے رہ گئے جو اسکول میں پڑھے ہیں بیکاز پہلی بات اسکول کا ماحول بہت عجیب ہو گیا ہے اور وہ پھر ایجوکیشن کی کوالٹی تھوڑا ایشو بن گیا اس کے اسکول میں. خیر ادر دین دیٹ اے لیولس میں آئی تھنک جو بچ گیا وہ بچ گیا, بات ختم. لٹرلی جو بچ کے نکل گیا وہ نکل گیا. کیا کہتے ہیں میری الحمد للہ کمپنی بہت اچھی تھی. ایون کیا کہتے ہیں جو میرا جن میلس کے ساتھ انٹریکشن وغیرہ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. تو اینڈ آئی واز اگین ویری پکی اباؤٹ مائی فرینڈس ہمیشہ سے. اس سینری میں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہو از رسپانسبل فار دس, کہ اسکول اور ادارے رسپانسبل ہیں اس کے لیے یا ہم ایز اے معاشرہ رسپانسبل ہیں یا ہمارے پیرنٹس رسپانسبل ہیں. ہو از رسپانسبل فار دس؟ I believe it's the parents. Okay. I believe it's the parents. کیا کہتے ہیں because the school has cameras everywhere. The school's trying its best to take care. The school, our A levels closed our classes at 2 p.m. Classes ختم ہو گئی ہیں, سارے lecture rooms بند ہو گئے. Everyone's supposed to sit in the lobby. جہاں پہ constantly there's teachers going around and everything. They know what's going on and وہ سب. تو اس لحاظ سے نا مطلب کیا کہتے ہیں I think it's the parents. It's the parents definitely. اس میں اسکول کا کیا رول ہونا چاہیے پھر؟ اسکول کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں I believe to provide us. یہ جو اسکولس کا رول ہے وہ تو آئی تھنک یہ رول تو اسکول کا نہیں ہے, یہ تو پیرنٹس کا رول ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں. بٹ اب آپ کے پاس ایسی لاٹ آ رہی ہے جن کے اندر یہ پرابلمس ہیں, تو کیا یو ول کریٹ ایک پوری جگہ جہاں پہ سب آ کے مرج کریں اور سب پہ کچھ بڑا کچھ خراب کریں, یا پھر لائک دیر شوڈ بی فلٹر پروسیس کچھ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اوبیسلی اسکول از اے پلیس جہاں بہت زیادہ لوگ آ کے انٹریکٹ کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. سو کوئی بھی اپنی ڈیوٹی صحیح طرح نہیں کر رہا نا, نہ اسکول کر رہے ہیں نہ پیرنٹس کر رہے ہیں, کیونکہ اسکولس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے اور پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اسکولس پہ پھینکا ہوا ہے کہ بس وہی ہیں جو ہمارے بچوں کو. پہلی بات that's a very big issue. Secondly, I guess that's the personal belief and personal opinion جو میں بھی بولنے لگی ہوں. That is basically کہ جو جب 13 سال کا یا 14 سال کا بچہ ہو جاتا ہے نا, I believe کہ اس کی 70 to 80% پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ زیادہ چینج نہیں کر سکتے, صحیح ہے. سو دیٹس اراؤنڈ واٹ فرسٹ ایئر آف او لیولس, سیکنڈ ایئر آف او لیولس, میکس. اے لیولس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. اے لیولس میں تو آپ نے یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, نو میٹر ہاؤ سیف, ہاؤ ریسٹرکٹیڈ اور ہاؤ ویل سرویلنس دی انوائرمنٹ یو پرووائڈ, اس میں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بیکاز تب تک کیا کہتے ہیں بچے کو کچھ اپنی زندگی کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے, اسپیشلی جو لڑکے ہوتے تھے ہمارے اسکول میں اے لیولس میں, ان کو تو مطلب دے ہیڈ دیئر اون کارز, دے یوز ٹو کہتے ہیں گیٹ ہوم ایٹ 12-1, وہ تو ان کی مطلب مرضی ہوتی تھی, جنرل روٹین ہوتی تھی لڑکوں کی وہاں. تو اس لحاظ سے تو کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک اس ایج کے بعد بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات پیرنٹس کا رول آئی تھنک 13-14 ایئرس آف ایج سے پہلے آتا ہے, جو کہ بہت پیرنٹس مس آؤٹ کر دیتے ہیں. ابھی بچہ ہے, ابھی بچہ ابھی اس کو کیا پتا, ابھی اس کو کیا پتا کر کے. شاہ زین, یہ اگر ہوم اسکولنگ کے پرسپیکٹو میں بات کی جائے تو وہاں پہ اس چیز کو کیسے ایک بیلنس کریٹ کیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح سے ہو رہی ہو, اور اوبیسلی بچوں نے سوسائٹی میں تو جانا ہے اور سوسائٹی میں ساری وائسز ایگزسٹ کرتی ہیں, تو آپ نے کیسے فیل کیا کہ آپ کی اس معاملے میں کتنا اچھے سے آپ کی تیاری کی کروائی گئی کہ آپ سوسائٹی میں جب جائیں تو آپ ان سارے وائسز کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر سکیں؟ اچھی ہوئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آئی وینٹ ٹو اسکول فار 6 months. ہم نے ٹرائی کیا تھا ملیشیا میں, پاکستان میں نہیں ملیشیا میں. ادھر ہے لیکن تھوڑا ہے ماحول ایسا جیسے بات کر رہے ہیں, اتنا زیادہ نہیں ہے پاکستان کی طرح لیکن ہے تھوڑا. وی نیور کیپٹ اے ٹی وی ان دا ہاؤس اینڈ کبھی ٹی وی نہیں تھا. آئی واز بورن اینڈ بریڈ ان دا یو کے, 9 years میں یو کے میں رہا ہوں. دین وی موو ٹو ملیشیا, 2 years ملیشیا میں رہے. وی جسٹ موو ٹو پاکستان 3 years ago. ابھی ہم کو 3 years ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے ٹی وی کبھی نہیں ہے,
اور اس طرح ہماری جو میرے جو زیادہ تر فرینڈ ہیں دے آر فرام دا ماسک جو انوائرمنٹ ہے, اور ادھر سمر کیمپ پہ بھی ہے میرے وہی فرینڈ سمر کیمپ انہوں نے جوائن کیا ہے, تو اٹس گڈ الحمد للہ. سو آئی لائک ٹو نو کہ آپ کیوں یو کے سے پہلے ملیشیا شفٹ ہوئے, پھر ملیشیا سے ادھر پاکستان کیوں شفٹ ہوئے آپ؟ بیکاز آف دا انوائرمنٹ. یو کے کا جو انوائرمنٹ از ناٹ گڈ, ادھر بہت زیادہ اب شروع ہو گیا چیزیں ڈرگز اور سارا, تو اس لیے یو کے سے نکل کے ملیشیا پہلے ہم مائیگریٹ ہوئے. ادھر بھی یہ ہے تھوڑا بہت, ادھر ریسزم بہت ہے. اوکے, وہ خالی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جو ملیشینز ہیں, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ادر So what do you want to say to us Pakistanis who are so desperate to leave the country, اور آپ ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم بھاگ کے جانا چاہتے ہیں وہ چھوڑ کے وہ کنٹریز پاکستان میں آئے ہو, so like there has to be a big reason behind it. Yes, ملیشیا میں ہم نے کورونا وائرس ادھر جو ہوا تھا ادھر ہم نے گزارا تھا. ادھر اتنا زیادہ تھا کہ ماسک میں نہیں الاؤڈ تھے, فارنرز they weren't allowed in the mosque, Okay. only the Malaysians were allowed. Okay. So like did that make you realize کہ this too is not the place جہاں پہ صحیح سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے؟ Yes. Obviously آپ کے فادر کا ڈیسیژن ہوگا, بٹ وہ تو فادر کا تھا. دادی جو ہے میری she didn't like Malaysia. ادھر 12 months summer گرمی ہوتی ہے اور ہیومیڈیٹی 50-60%, اور ہر گھنٹے کے بعد بارش ہو رہی ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ اور ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, تو وہ بھی تھا, اس بہت گرمی ہوتی ہے ادھر. بہت ایک مین سوال ہے کہ آپ کی ساری جرنی میں آپ کے پیرنٹس کا کیا رول ہے, اور پیرنٹس میں بھی obviously کوئی ایک ہوگا جو لیڈ رول پہ ہوگا, ہو از دیٹ, اور ان کا کیا رول ہے؟ اسٹارٹنگ میری دادی نے کی تھی کہ ہوم اسکولنگ ڈالنا ہے بچوں کو, یو کے میں اسکول نہیں ڈالنا, ادھر کا ماحول شروع سے خراب ہے. اوکے, یس. اور پھر آپ نے اپنے فادر کا رول بتا رہے تھے, ان کا کیا رول رہا ہے آپ کی فادر کا رول جو موو ہونا وہ بھی فادر کا تھا ملیشیا والا. ادھر پاکستان کا دیٹ واز مائی گرینڈ مدرس, انہوں نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو موو بیک ٹو مائی ہوم کنٹری. ادھر بندہ جو بھی ہے ادھر, لیکن اٹس یور اون ہوم کنٹری ادھر. سو آر یو سیٹسفائڈ؟ یس. یو کے, ملیشیا, پاکستان, آر یو سیٹسفائڈ؟ یس, پاکستان الحمد للہ سیٹسفائڈ. انٹرسٹنگ. اور تربیت والے پہلو سے جس میں ہم میلے ڈسکس کر رہا ہے, یو فیل کہ پاکستان از اے سیف پلیس, از اے رائٹ پلیس جہاں پہ بچوں کی صحیح سے تربیت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے اف یو کیپ دیم ان اے گڈ انوائرمنٹ. اوکے. اور ایونچولی آپ کو جانا پڑتا ہے, جو میرا سوال بھی تھا کہ سوسائٹی میں موو آن کرنا پڑتا ہے آپ کو, تو وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ وائسز سے واسطہ پڑتا ہے. تو کیا آپ اتنے اچھے ٹرین ہو چکے ہوتے ہو کہ پھر آپ جب ان وائسز سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو یو کین ڈیل اٹ ود اٹ ویری ایزیلی, یا پھر دیر از سم تھنگ ایلس دیٹ گوز بیہائنڈ جس کی وجہ سے آپ؟ نہیں, وہی ہوتا ہے جو تربیت ہوتی ہے شروع سے, اسی میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں نہیں پڑھنا اور اس کو ہینڈل بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے. لوگوں کو دعویٰ بندہ خالی غصے میں اور اس سے نہیں دیتا, بندہ خود کرتا ہے, یو ڈو پریکٹیکلی کرتے, دین پھر اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے. انٹرسٹنگ. آئی ہوپ سجل آپ کو, عبداللہ آپ کو بھی بہت انٹرسٹنگ لگی ہوں گی شاہزین کی باتیں. کنکلوڈنگ آئی وڈ لائک ٹو نو کہ آپ ہم سب نے پرسپیکٹیو سنے, عبداللہ آپ نے ان دونوں کا پرسپیکٹیو سنا, اور آپ دونوں نے باقی دونوں کا پرسپیکٹیو سنا, تو کیا اگر آپ کو یہ چوائس دی جائے کہ مجھے آئی ایم گوئنگ بیک ان ٹائم اور اب مجھے دوبارہ سے چوز کرنا ہے او لیولز, میٹریکولیشن, عبداللہ آئی نو یور آنسر, میٹریکولیشن اینڈ ہوم اسکولنگ, تو کیا آپ سیم چیز ہی آپٹ کرتے ہیں, پھر یو وڈ ہیو گون فار اے ڈفرنٹ آپشن؟ عبداللہ اسٹارٹنگ ود یو. دیکھیں, میں تو ابھی بھی اس چیز کے خلاف ہوں کہ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. اوکے. پہلے تو کہ پہلے جو فرسٹ 7 ایئرز ہیں اس میں تو بالکل نہیں بھیجنا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم بچے کی جو ہے وہ برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو نا اپنی پرسنالٹی میں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو اسکول بھیجنے والا آئیڈیا ہی بیکار ہے, میں تو کہتا ہوں, کیونکہ یہ جو اسکولنگ سسٹم ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے بنایا بھی ایک جو تھا نا, ایک ایلیٹ نے بنایا تھا, اور وہ سسٹم ایسے بنایا گیا تھا کہ ٹو کیپچر پیپل مائنڈ. انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ اس کو لائن کیا گیا تھا کہ انڈسٹری کی نیڈ ہے, ہم نوکر بنا کے نکالتے جائیں. یہ جو تھا, یہ اسکول کا سسٹم آیا, دس واز آل فرام برٹش, یہ سارا برٹش نے آ کے وہ کیا تھا. اور آپ اگر دیکھیں جو یو کے کی رائل فیملی ہے, دے ڈونٹ سینڈ دیئر کڈس ٹو اسکول, پرائیویٹ ٹیوٹرز, دے آر ہوم اسکولڈ, 1-to-1 ٹیچنگ. اتنا اٹس اے ریئلی فاسٹ لرننگ پیس. ذرا میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. شاہزین, اگر آپ کو جو چیزیں آپ ہوم اسکولنگ میں کر رہے ہو, اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا اسکول بھی ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ ساری چیزیں ہیں ود دا سوشل ایکسپیرینس, کیا آپ اسٹل اسکول کی طرف نہیں جاؤ گے, یا پھر دیر از اے چانس؟ نہیں جاؤں گا, اس لیے فلیکسیبلٹی تو نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر اسکول کہتے ہیں کہ ہم انڈیویجولیٹی بھی فوکس کر رہے ہیں, فلیکسیبلٹی بھی دے رہے ہیں, آپ کے انڈیویجولائز پلانز ہوں گے, اگر بندے کا دل نہ چاہے اسکول جانے کا, وہ ہوگا. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو, اف آئی سے یس, then I will not.
Okay, and what's the reason for that? ریزن پھر بھی ہوتا ہے اسکول کا جو ہے نا, اٹس آل انسپائرڈ فرام دا برٹش امپائر, تو سب پھر بھی ہوگا بیچ میں, اٹس ناٹ, اٹ کانٹ بی لائک ہوم اسکولنگ. Okay, interesting. عبداللہ آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کہ چلیں یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ میٹریکولیشن کا تو چانس ہی نہیں ہے, بٹ ہوم اسکولنگ اینڈ او لیولس اے لیولس. یار ہوم اسکولنگ از دا بیسٹ میں کہتا ہوں, کیونکہ بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کے ایک تو سامنے ہے اور پیرنٹس اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تربیت کر رہے ہیں. آف کورس اس کے لیے پیرنٹس کو بھی پریپیئر ہونا پڑے گا پہلے, یہ نہیں کہ بس میں اب کیا کہوں, لیکن مطلب پیرنٹس کو بھی پریپیئر ہونا پڑتا ہے ایک ایک چیز کے لیے. وہ اس طرح نہیں کہ بس بچے کو کہ اب ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, تو چلو اسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, اسکول والے اسے فورج کر کے آئرن بنا دیں گے. لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا, وہ پیرنٹس کو خود بھی کرنا پڑتا ہے. اور جتنی انہوں نے باتیں بتائی ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح جو اگر ہر بچہ ہوم اسکولنگ کرنے لگ جائے جس طرح بھائی کر رہے ہیں, تو آئی تھنک ہر بچہ انٹلیکچولی اتنا گرو کرے, کیونکہ آپ کو نا پھنسا دیتے ہیں وہ کہ 1 سال سے پہلے آپ ہل نہیں سکتے ہو. اب آپ اگر 1 سال کی وہ جو بک ہوتی ہے وہ اگر آپ 6 مہینے میں بھی آپ ختم کر دیتے ہو, تو یو ہیو ٹو ویٹ فار another 6 months کہ آپ کا وہ ختم ہو, پھر ایگزام ہو, تو پھر آپ اگلے گریڈ میں موو کرو. تو ہوم اسکولنگ میں کہتا ہوں از دا بیسٹ کہ کمال یار, نائس. اور مجھے بھی ان کی ہیں اگین. اوکے سجل, آپ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو دا آپشن آف میٹریکولیشن فار شیور, تو آؤٹ آف او لیولس اینڈ ہوم اسکولنگ. Okay, if you talk about I'm going to divide it in two. If you talk about the control over your life and that aspect and practicality, in a way, I say homeschooling. But if you talk about the experience, I'd say schools. Because there's a slight bias with that. Yeah. And I will admit to the bias basically because my school gave me wonderful experiences. I found wonderful people over there. And kya kehte hain? پتہ نہیں میری تو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اور کیا کہتے ہیں, میں نے ایٹ لیسٹ مجھے تو میرے اسکول نے ایک پلیٹ فارم دیا تھا بہت کچھ کرنے کے لیے. میں نے پھر کیا تھا اپنے اسکول کو صحیح استعمال کیا تھا میں نے اس لحاظ سے. اسکول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پھر. بالکل. جسٹ امیجن, اچھا مطلب رننگ این ایڈورٹیزمنٹ کیمپین, رننگ کیا کہتے ہیں an entire event, absolutely مطلب it was an amazing experience that I think can be done privately. مطلب maybe, but I think it's certain organization نے جو مجھے وہ دیا تھا نا پلیٹ فارم, وہ مجھے نہیں مل سکتا. شاہزین آپ کا تم نے اوپینین نہیں لیا کہ مطلب ہوم اسکولنگ از دا ون اینڈ اونلی آپشن, بٹ ہیئرنگ فرام سجل کہ آپ کو لیڈرشپ رول پہ آنے کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. ایونٹ جو آرگنائزیشن کا بات کر رہی ہیں, آئی ہیو ڈن ایک کنونشن سینٹر میں فلسطین کے اوپر بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا, یو مائٹ ہیو سین اٹ نیوز پہ. تو اس کے اندر آئی ہیڈ اے ریئلی بگ مینجمنٹ میں تھا اس میں, اور پھر ابھی حج ٹریننگ تھی ایک فادرس فرینڈ کی, تو اس میں مینجمنٹ میں تھا. تو بندے کو ملتی ہیں بہت زیادہ وہ ملتے ہیں اپرچونیٹی. اور آپ کیسے ایکسپلور کرتے ہیں ان اپرچونیٹیز کو؟ فادر سے آتی ہیں, یو گیٹ ٹو نو, پھر دین یو وانٹ ٹو ایکسپلور. اور پھر ہوم اسکولنگ از ناٹ اونلی لرننگ فرام دا ٹیچرس, ناٹ اونلی ون, اٹس ڈائیورس لرننگ ایکسپیرینسز, ڈفرنٹ لرننگ ایکسپیرینسز. ایونٹ سے بھی بندہ لرن کرتا ہے, اٹس ناٹ اونلی فار لیڈر, بٹ یو لرن لیڈرشپ, مینجمنٹ, سارا. سجل نو, واٹ ڈو یو تھنک ناؤ؟ What do I think now? یا کہ آپ کو وہی اپرچونیٹیز جو آپ کو او لیولس میں رہتے ملی تھی, شاہزین ان سب اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ہوم اسکولنگ کرتے ہیں. دیکھیں ان کی بات ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں ایونٹس آتے ہیں, اور ان کی بھی بات ٹھیک ہے, وہ بھی پھر نا ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ بھی نا, کہ پیرنٹ اگر ہوم اسکولنگ تو کروا رہے ہیں لیکن وہ اس بچے کو مطلب یہ تو نہیں کہ بس گھر میں ہی بٹھایا ہوا کہ نہیں میرے بچے کو کچھ ہو نا. Listening to his model of homeschooling, I very much believe it's very close to an ideal model of homeschooling. His, ठीक है? His. اب I don't believe first of all کہ ہر ہوم اسکولنگ ماڈل ایسا ہو سکتا ہے, بیکاز آئی بلیو کہ اس کے پیرنٹس کا باہر کا ایکسپیرینس ہے, دے ہیو بہت زیادہ انہوں نے دیکھا ہے, بہت زیادہ ان کی لرننگ ہے, جس کی وجہ سے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے کہ نہیں میں ایسے کروں گا تو میرے بچے کو اس طرح سے ڈیولپ. آئی جنرلی ڈو بلیو کہ آئی ووڈنٹ چینج مائی ایکسپیرینس, I might change my kids' experience. Okay, that's interesting too. I guess یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک اور بات کہ میرے سسٹم میں اگر آپ کا سوال تھا نا کہ آپ کون سا سسٹم چوز کرتے ہیں, تو اگر آپ ٹائم میں پیچھے جائیں تو اگر آپ نے اپنے بچے کو جو ہے نا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی اسٹرانگ ول ہے کہ وہ بھی سب کچھ برداشت کر لے گا اور اپنے اون پہ خود ہی لرن کر لے گا سب کچھ, تو آپ اس کو پھر ڈالو اسکولز میں, تو اس کی پرسنالٹی تو ایک اسٹرانگ ڈیولپ ہو جائے گی دنیا کے سامنے کھڑے ہونے والی, لیکن مطلب وہ کافی کچھ بیچ میں کھو بھی دے گا, بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو وہ نہیں کر پائے گا.
لاسٹ میں اگر آپ میں سے کوئی بھی کچھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہے اپنے سسٹم کے بارے میں یا جنرلی وٹ ایور یو لرن ٹوڈے, تو یو گائز the mic is open, you guys can share anything if you want. یار میرا تو یہی ہے کہ آپ اگر اسکولنگ بھی کر رہے ہیں نا, سب کچھ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ اے لیولز او لیولز کر رہے ہیں یا چاہے آپ میٹریکولیشن کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. اسے وائٹ بیلٹ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں کہ ہمیشہ چاہے آپ جس مرضی بھی مقام پہ آ جائیں نا, آلویز لرن سم تھنگ نیو, کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گروتھ کبھی رکے گی نہیں. کیونکہ جب آپ سیکھنا, آپ اپنے مائنڈ کو کہہ دیتے ہیں نا کہ بس اب میں نے اور کچھ سیکھنا نہیں ہے, تو آپ کے جو نیورونز ہیں نا برین میں, وہ بننا بند ہو جاتے ہیں, ایکسپینڈ ہونا بند ہو جاتے ہیں. جب آپ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ نیورونز کرتے رہتے ہیں, ریپروڈیوس کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, میں نے چھوٹے تو سوچتی ہوتی تھی کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہوا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو آپ نے جو 7 سال تک ہے اس کو اپنی گود سے لگا کے رکھنا ہے, سے لگا کے رکھنا ہے, اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کو کہنا نہیں ہے کچھ. مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ 3 سال کا بچہ اسکول چلا جاتا ہے, یہ کیا بات ہوئی تھی, ہے نا. تو کیا کہتے ہیں, اس کے لحاظ سے تو مجھے یہ جو ان کے گھر میں جو سسٹم ہے سارا بہت اس میں like to share something. میں ون تھنگ پیرنٹس کی جو یہ کہہ رہی تھی, پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے رول ہوم اسکولنگ کے اندر. تو ادھر ہے ہوم اسکولنگ کمیونٹی بھی ہے, ہوم اسکولنگ کمیونٹی بھی ہے, اس کے اندر پورا گروپس ہیں, فیمیل کے الگ ہیں, میل کے الگ ہیں, تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے پیرنٹس کی تربیہ. ہم لوگ ایک اسکول اسٹارٹ کر رہے تھے جس کی پوڈ کاسٹ بھی اسرات المستقیم ہولسٹک ڈیولپمنٹ سینٹر. تو اس میں یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کی جو آپ نے بات کی نا کہ کتنے سال کے بچے کو انڈکٹ کرنا چاہیے. تو آئی واز آف دا اوپینین کہ ہمیں 7 سال سے پہلے بچے کو نہیں لینا چاہیے. بٹ دین دا سچویشن واز کہ چلو اگر ہمارے پاس نہیں آ رہا ہوگا تو کہیں اور جا رہا ہوگا, کہ ہم اس کو اس ڈیزاسٹر سے بچا سکتے ہیں جو اس کو وہاں جا کے فیس کرنا پڑے گا. دا سیکنڈ تھنگ از کہ آر آل آف دا پیرنٹس پریپیئرڈ کہ اپنے بچوں کو اسی لیول پہ تربیت ان کی کر سکیں نہیں. سو دا آنسر از موسٹ پرابلی نو. سو وٹ ہاؤ آور ماڈل ورکس از کہ ہم لوگ پیرنٹس کو بھی انڈکٹ کرتے ہیں, بچوں کو بھی انڈکٹ کرتے ہیں. ہم پیرنٹس کی پیرنٹنگ میں کام کرتے ہیں کہ, اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ مین رول آپ کا ہے. The first responsibility to groom a child is yours. You can consider us as someone جن کو آپ نے اپنا کام آؤٹ سورس کیا ہے. ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, ہمارے پاس بچوں کے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, آپ ان کو اویل کریں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس بچہ 3, 3.5, 4 گھنٹے ہے, باقی ٹائم آپ کے پاس ہوگا. اینڈ اٹ از یور پرائم رسپانسبلٹی. مطلب آپ یوزلی پرابلم ہے اس کے, اور میرا جو اوور آل کنکلوژن بھی ہے اس پوڈ کاسٹ سے وہ یہی ہے کہ سب کی رسپانسبلٹی ہے, بچے کی اپنی, پیرنٹس کی, اداروں کی, سب کی رسپانسبلٹی ہے. ایک بچہ اسکول کے ادارے میں نہیں جا رہا, کسی نہ کسی ادارے میں تو جائے گا نا, وہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ آ رہے ہوں گے, ڈفرینٹ اپنے بیک گراؤنڈ لے کے آ رہے ہوں گے. دا پوائنٹ از کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممی لیٹس سپوز آئی ایم اے پیرنٹ, تو میری سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ فوکس کروں. اگر میں اپنے بچوں کی تربیت فوکس نہیں کر رہا تو میرا سارا پیسہ, سب کچھ میرے جو میں نے کمایا ہے, دیٹ از آف نو یوز, بیکاز وہ اصل انویسٹمنٹ ہے میرا بچہ. سو میں آپ سب کی باتوں سے بھی اور اپنے بھی میں جو انپٹ دوں گا تو میں یہی کنکلوڈ کروں گا کہ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی, اینڈ پرائمری رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہی ہے. پیرنٹس اگر اسکول بھی اگر کوئی چوز کریں تو دیٹ ہیز ٹو بی دیٹ اسکول جو ان کے ویژن کے ساتھ الائن کرتا ہے, جو اس کی اسی نہج پہ تربیت کرو جس طرح پیرنٹس آتے ہیں, جو اس کو وہی اپرچونیٹیز دے رہا ہو جو پیرنٹس دینا چاہتے ہیں. تو پیرنٹس اینڈ اسکول یا جو بھی لرننگ آرگنائزیشن ہے, یہ دونوں کولیبوریٹ کر کے بچے کی تربیت کے لیے کام کریں, اور کس طرح کام کریں, اس ڈائریکشن میں کام کریں جس ڈائریکشن میں بچہ جانا چاہتا ہے. یہ ایک چیز جو یہ بات کہتے ہیں, ٹیچرس کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا پڑھا رہے, بس ٹیکسٹ بک سے پڑھتے ہیں. اسکول کو ٹیچر کی بھی ٹریننگ کرنی ضروری ہے. بالکل بالکل, دے شوڈ ٹرین دا ٹیچر ٹو ٹرین دا اسٹوڈنٹس. پہلے ٹیچر کی ٹریننگ آتی ہے, دین اسٹوڈنٹس شوڈ لرن فرام دیم. امیزنگ. چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو کمپلیٹ پیدا ہوتا ہے, اس کو آپ نے کچھ بنانا نہیں ہوتا. بالکل. تو بیسیکلی ہم سوسائٹی کے سانچے میں اس کو ڈال کے اس کا جو بنتا ہے. اس کی انالوجی ہے کہ جو ایجوکیٹرز ہیں, پیرنٹس ہیں, انہوں نے پینٹر نہیں بننا کہ وہ پورا پینٹ کریں بچے کو, انہوں نے اسکلپٹر بننا ہے کہ وہ اس کو آلریڈی اس کے اندر وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ جو پورا ایک نقشہ ہے جو بھی ہے, انہوں نے بس اس کو تراش کے اس کو ہیلپ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سو guys, thank you so much. It was so nice having each one of you. Thank you for having us. And مجھے بہت مزہ آیا. It was a good learning experience for me too. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. And inshallah we will meet soon with another podcast. اللہ حافظ.